The gift of Magi. Magi کا تحفہ. Translation into Urdu. $1.87. $1.87. That was all. سب کچھ یہی تھا. She had put it aside, 1 cent and then another and then another, in her careful buying of meat and other food. اس نے گوشت اور دیگر اشیاء خوردہ نوش کی محتاط خریداری میں سے ایک ایک پائی بچا کر یہ اکٹھے کیے تھے. ڈیلا counted it 3 times. ڈیلا نے اسے 3 بار گنا. $1.87. $1.87. And the next day would be Christmas. اور اگلے روز کرسمس تھا. There was nothing to do but fall on the bed and cry. بستر پر گر پڑنے اور رو دینے کے سوا کرنے کو کچھ نہیں تھا. So Della did it. لہذا ڈیلا نے یہی کیا. Only $1.87 to buy a gift for Jim. جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے صرف $1.87. ہر جم، اس کا جم. She had had many happy hours planning something nice for him. اس کے لیے کسی عمدہ چیز کی سوچ بچار میں اس نے کئی پر لطف گھنٹے گزار دیے تھے. Something nearly good enough. قریب قریب خاصی اچھی چیز. Something almost worth to honor of belonging to Jim. جم سے نسبت کا اعزاز پانے کے اہل کوئی چیز. The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things which they owned. James Dillingham Youngs خاندان کو اپنی 2 چیزوں پر بڑا ناز تھا. One thing was Jim's gold watch. ایک جم کی گولڈ واچ یعنی طلائی گھڑی تھی. It had once belonged to his father. یہ پہلے کبھی اس کے باپ کے پاس ہوا کرتی تھی. And long ago it had belonged to his father's father. اور بہت پہلے یہ اس کے باپ کی ملکیت تھی. The other thing was Della's hair. دوسری چیز ڈیلا کے بال تھے. If a queen had lived in the rooms near theirs, اگر کوئی ملکہ ان کے گھر کے قریب کمروں میں رہائش پذیر ہوتی, Della would have washed and dried her hair where the queen could see it. تو ڈیلا اپنے بالوں کو وہیں دھوتی اور خشک کرتی جہاں ملکہ انہیں دیکھ سکتی. ڈیلا knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts. ڈیلا کو معلوم تھا کہ اس کے بال ملکہ کے لال و جواہر اور دیگر تحائف سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے. If a king had lived in the same house with all his riches, اگر کوئی بادشاہ اپنی تمام تر دولت کے ساتھ اسی گھر میں رہتا, Jim would have looked at his watch every time they met. تو جب
ان کا آمنا سامنا ہوتا جم ہر بار اپنی گھڑی کو دیکھتا. جم knew that no king had anything so valuable. جم جانتا تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس اس کے خزانے میں اتنی قیمتی چیز نہیں. So now Della's beautiful hair fell about her. ڈیلا کے خوبصورت بال اب اس کے گرد کھل گئے. شائننگ لائک اے فالنگ اسٹریم آف براؤن واٹر. یہ سنہرے پانی کے گرتے دھارے کی طرح چمک رہے تھے. اٹ ریچ بلو ہر نی. یہ اس کے گھٹنے سے نیچے جا پہنچے. اٹ آلموسٹ میڈ اٹ سیلف انٹو اے ڈریس فار ہر. وہ گویا اس کا لباس بن گئے. And then she put it up on her head again, nervously and quickly. اور پھر اس نے دفتن اور بدحواسی میں ان کو دوبارہ سر پر جوڑ لیا. Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. وہ ایک دفعہ لمحہ بھر کو رک گئی اور ساکت و جامد کھڑی رہ گئی جبکہ اس کے چہرے پر ایک دو آنسو بہہ نکلے. She put on her old brown coat. اس نے اپنا پرانا بھورے رنگ کا کوٹ پہنا. She put on her old brown hat. اس نے اپنا سنہری ہیٹ پہنا. With the bright light still in her eyes, she moved quickly out of the door and down to the street. آنکھوں میں تیز چمک لیے وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلی اور گلی میں آ گئی. Where she stopped, جہاں وہ رک گئی. The sign said, جہاں سائن بورڈ پر لکھا تھا مسز سوفرونی. مسز سوفرونی. ہیئر آرٹیکلز آف all kinds. بالوں سے متعلق ہر قسم کی اشیاء. Up the second floor, Della ran and stopped to get her breath. ڈیلا دوسری منزل تک بھاگتی گئی اور پھر اپنی سانس بحال کرنے کے لیے ٹھہر گئی. مسز سوفرونی, لارج, ٹو وائٹ, کولڈ آئیڈ, looked at her. دراز قد, بے حد سفید اور جذبات سے عاری آنکھوں والی سوفرونی نے اسے دیکھا. Will you buy my hair? asked Della. کیا تم میرے بال خریدو گی؟ ڈیلا نے سوال کیا. I buy hair, said Mrs. Sofroni. میں بال خریدتی ہوں. مسز سوفرونی نے کہا. Take your hat off and let me look at it. اپنا ہیٹ اتارو اور ذرا مجھے نگاہ ڈال لینے دو. Down fell the brown waterfall. سنہری آبشار نیچے گر پڑی. $20, said Mrs. Sofroni, lifting the hair to feel its weight. ان کے وزن کو جانچنے کے لیے بالوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے مسز سوفرونی نے کہا. $20. Give it to me quick. جلدی سے یہ مجھے دے دیں. said Della. ڈیلا نے کہا. Oh, and the next 2 hours seemed to fly. اوہ, اگلے 2 گھنٹوں کو گویا پر لگ گئے. She was going from one shop to another to find a gift for Jim. جم کے لیے تحفہ تلاش کرنے کی غرض سے
وہ ایک کے بعد دوسری دکان میں بھاگی پھر رہی تھی. She found it at last. اس نے آخرکار اسے پا ہی لیا. It surely had been made for Jim and no one else. یقیناً یہ جم کے لیے بنائی گئی تھی، کسی اور کے لیے نہیں. There was no other like it in any of the shops. دوسری کسی دکان میں اس جیسی کوئی چیز نہیں تھی. And she had looked in every shop in the city. اور اس نے شہر کی ہر دکان کو چھان مارا تھا. It was a gold watch chain, very simply made. یہ بہت سادگی سے تیار کردہ طلائی گھڑی کی چین یعنی زنجیری تھی. Its value was in its rich and pure material. اس کی قدر و قیمت اس کے خالص اور اعلیٰ مواد میں چھپی ہوئی تھی. Because it was so plain and simple. چونکہ یہ بہت ہی پلین اور سادہ تھی. You knew that it was very valuable. اس لیے یہ بہت قیمتی تھی. All good things are like this. سب اچھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. It was good enough for the watch. گھڑی کے لیے یہ بہت ہی مناسب تھی. As soon as she saw it, جوں ہی اس نے دیکھا, she knew that Jim must have it. اسے معلوم ہو گیا کہ جم کو لازماً یہی ملنی چاہیے. It was like him. یہ اس جیسی ہی تھی. Quietness and value. سادگی اور اہمیت. Jim and the chain both had quietness and value. جم اور چین دونوں سادگی اور قدر و قیمت کے حامل تھے. She paid $21 for it. اس نے اس کے $21 ادا کیے. And she hurried home with the chain and 87 cents. چین اور بقایا 87 سینٹس کے ساتھ وہ فوراً گھر لوٹ آئی. With that chain on his watch. اس چین کے ساتھ اس کی گھڑی. Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. جم اپنی گھڑی کو دیکھ سکے گا اور وہ کہیں بھی ہوگا اسے وقت کا پتہ چل جائے گا. Though the watch was so fine. اگرچہ گھڑی بہت نفیس تھی. It had never had a fine chain. مگر اسے عمدہ چین کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. وہ کبھی کبھار اسے نکالتا تھا اور صرف اسی وقت اس کو دیکھ لیتا تھا جب ایسا کرتے ہوئے کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. When Della arrived home. جب ڈیلا گھر پہنچی, her mind quietened a little. اس کا ذہن قدرے پرسکون ہو گیا. She began to think more reasonably. وہ کچھ اور زیادہ ہوش مندی سے سوچنے لگی. She started to try to cover the sad marks of what she had done. جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے افسوسناک نشانات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. Love and large hearted giving when added together can leave deep marks. چاہت اور کھلے دل کی عنایت جب باہم مل جائیں گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہیں. It is never easy to cover these marks. Dear friends,
never easy. پیارے دوستو، ان نشانات کو چھپا لینا کبھی آسان نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ Within 40 minutes, her head looked a little better. 40 منٹ کے اندر اس کا سر قدرے بہتر دکھائی دینے لگا۔ With her short hair, چھوٹے بالوں کے ساتھ she looked wonderfully like a school boy. وہ حیران کن انداز سے ایک سکول کے لڑکے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ She stood at the looking glass for a long time. وہ کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ If Jim doesn't kill me, she said to himself, before he looks at me a second time, he'll say, I look like a girl who works for money. اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر جم دوسری مرتبہ دیکھ لینے سے پہلے مجھے جان سے نہیں مار دے گا تو وہ اتنا ضرور کہے گا کہ تم ایسی لڑکی لگتی ہو جو پیسے کے لیے کام کرتی ہے۔ But could I do؟ لیکن کیا میں کر سکتی تھی؟ مطلب بال کٹوائے بغیر یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ What could I do with $1.87؟ میں صرف $1.87 کے ساتھ کیا کر سکتی تھی؟ At 7 بجے Jim's dinner was ready for him. جم کا کھانا اس کے لیے تیار تھا۔ Jim was never late. جم کبھی دیر سے نہیں آیا تھا۔ Della held the watch chain in her hand and sat near the door where he always entered. ڈیلا نے گھڑی کی زنجیر ہاتھ میں تھامی اور اس دروازے کے پاس بیٹھ گئی جہاں سے وہ ہمیشہ داخل ہوتا تھا۔ Then she heard his step in the hall and her face lost color for a moment. پھر اس نے ہال میں اس کے قدموں کی چاپ سنی اور لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ She often said little prayers quietly about simple everyday things. وہ اکثر روزمرہ کی معمولی چیزوں کے لیے خاموشی سے مختصر دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ And now she said، اور اب اس نے کہا، Please God, make him think I'm still pretty. یا خدا، اسے یہ سوچ دے دے کہ میں اب بھی خوبصورت ہوں۔ The door opened and Jim stepped in. دروازہ کھلا اور جم نے اندر قدم رکھا۔ He looked very thin and he was not smiling. وہ بہت دبلا پتلا دکھائی دے رہا تھا اور مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ Poor fellow. He was only 22. بیچارہ صرف 22 برس کا ہی تھا۔ And with a family to take care of. اور اسے ایک فیملی کی کفالت کرنی پڑ رہی تھی۔ He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hands. اسے ایک نئے کوٹ کی ضرورت تھی۔ سردیوں میں ہاتھ ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ Jim stopped inside the door. جم دروازے سے اندر آ کر رک گیا۔ He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. وہ شکاری کتے کی طرح بالکل چپ چاپ تھا جب کہ وہ پرندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ His eyes looked strangely at Della.
اس کی نظریں عجیب انداز سے ڈیلا کو دیکھ رہی تھی. And there was an expression in them that she could not understand. اور ان میں ایک ایسا تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. It filled her with fear. اس نے اسے خوفزدہ کر دیا. It was not anger. یہ غصہ نہیں تھا. Nor surprise, نہ حیرت. Nor anything she had been ready for. نہ ہی کوئی ایسی چیز جس کے لیے وہ تیار تھی. He simply looked at her with the strange expression on his face. چہرے پر عجیب تاثر کے ساتھ وہ بس اسے دیکھتا رہا. Della went to him. Della اس کے پاس گئی. Jim, dear, she cried. پیارے جم، وہ رو پڑی. Don't look at me like that. تم مجھے اس طرح مت دیکھو. I had my hair cut off and sold it. میں نے اپنے بال کٹوا لیے اور انہیں بیچ دیا. I couldn't live through Christmas without giving you a gift. میں تمہیں کرسمس کا تحفے دیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی. My hair will grow again. میرے بال پھر اگ آئیں گے. You won't care. تم فکر نہ کرو. Will you؟ ہے نا؟ My hair grows very fast. میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. It's Christmas. یہ کرسمس کا موقع ہے. Jim, let's be happy. آؤ خوش ہو جائیں. You don't know what a beautiful, nice gift I got for you. تمہیں معلوم نہیں میں تمہارے لیے کتنا عمدہ، کتنا خوبصورت، نفیس تحفہ لائی ہوں. You've cut off your hair? asked Jim slowly. تم نے اپنے بال کٹوا لیے ہیں؟ جم نے آہستہ سے پوچھا. He seemed to labor to understand what had happened. ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے سمجھنے کے لیے سخت کوشش کر رہا ہو. He seemed not to feel sure he knew. لگتا تھا کہ جو کچھ وہ جان چکا تھا اسے اس کا یقین نہیں آ رہا تھا. Cut it off and sold it. ان کو کٹوا دیا اور بیچ دیا. said Della. Della نے کہا. Don't you like me now? کیا تم مجھے اب پسند نہیں کرتے ہو؟ I'm me, Jim. یہ میں ہی ہوں جم. I'm the same without my hair. بالوں کے بغیر بھی میں وہی ہوں. Jim looked around the room. جم نے کمرے میں ارد گرد نگاہ ڈالی. مطلب وہ شاید بالوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. You say your hair is gone? He said. کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہارے بال گئے؟ اس نے کہا. You don't have to look for it. اب تمہیں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. said Della. Della نے کہا. It's sold. I tell you. میں نے تمہیں کہا نا کہ وہ بک گئے. sold and gone too. بک گئے اور چلے بھی گئے. It's the night before Christmas, boy. یہ کرسمس سے پہلے کی رات ہے لڑکے. Be good to me. مجھ سے اچھا پیش آؤ. Because I sold it for you. کیونکہ تمہارے لیے ہی میں نے انہیں بیچا ہے. Maybe the hairs of my head could be counted.
she said. شاید میرے سر کے بال شمار کیے جا سکتے ہیں، اس نے کہا، but no one could ever count my regard for you. لیکن تمہارے لیے میری چاہت کو کوئی بھی کبھی نہیں ماپ سکتا. Shall we eat dinner, Jim? جم، آؤ، کیا ہم کھانا نہ کھا لیں؟ جم folded his arms before him. جم نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے. For 10 seconds, let us look in another direction. آئیے 10 سیکنڈ کے لیے ہم کسی اور سمت میں دیکھیں. $8 a week اور $1,000,000 a year. ہفتہ وار $8 یا $10,00,000 سالانہ. How different are they? ان میں کیا فرق ہے؟ Someone may give you an answer. شاید کوئی شخص آپ کو جواب بتا دے. But it will be wrong. مگر یہ غلط ہوگا. The Magi brought valuable gifts. Magi بہت قیمتی تحفے لائے. But that was not among them. لیکن ان میں یہ شامل نہیں تھا. My meaning will be explained soon. میرا مفہوم جلد ہی واضح ہو جائے گا. From inside his coat, اپنے کوٹ کے اندر سے, Jim took something tied in paper. جم نے کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی. He threw it upon the table. اس نے اسے میز پر اچھال دیا. I want you to understand me, Della, he said. Della, میں چاہتا ہوں تم مجھے سمجھو، اس نے کہا. Nothing like a haircut could make me care less for you. ہیئر کٹ جیسی معمولی چیز مجھے تم سے بیگانہ نہیں کر سکتی. But if you'll open that, لیکن اگر تم اسے کھول لو, you may know what I felt when I came in. تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جب میں اندر آیا تو میں نے کیا محسوس کیا. White fingers pulled off the paper. سفید انگلیوں نے کاغذ اتار پھینکا. And then a cry of joy. And then a change to tears. اور پھر خوشی کی چیخ آنسوؤں میں ڈھل گئی. For there lay the combs. سامنے کنگیاں رکھی ہوئی تھیں. The combs that Della had seen in a shop window and loved for a long time. وہی کنگیاں جنہیں ڈیلا نے ایک دکان کی کھڑکی میں دیکھا تھا اور ایک عرصہ تک ان کی خواہش کی تھی. Beautiful combs, خوبصورت کنگیاں. With jewels, perfect for her beautiful hair. ایروں سے آراستہ، خوبصورت کنگیاں اس کے خوبصورت بالوں کے لائق. She had known they cost too much for her to buy them. اسے معلوم تھا کہ وہ اس قدر مہنگی ہیں کہ وہ انہیں خرید نہیں سکتی تھی. She had looked at them without the least hope of owning them. ان کو حاصل کرنے کی ذرہ سی امید کے بغیر وہ انہیں دیکھ لیتی تھی. And now they were hers. اب وہ اس کی اپنی تھیں. But her hair was gone. مگر اس کے بال اب جا چکے تھے. But she held them to her heart. لیکن اس نے انہیں سینے سے لگا لیا. And at last, اور بالآخر, was able to look up and say. وہ اوپر دیکھنے اور اتنا کہنے کے قابل ہوئی. My hair grows so fast, Jim.
جم میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. اینڈ دین شی جمپڈ اپ اینڈ کرائڈ. او او. اور پھر وہ اچھلی اور چیخ پڑی. او ہو. جم ہیڈ ناٹ یٹ سین ہز بیوٹیفل گفٹ. جم نے ابھی تک اپنا خوبصورت تحفہ نہیں دیکھا تھا. شی ہیلڈ اٹ آؤٹ ٹو ہم ان ہر اوپن ہینڈ. اس نے اپنے کھلے ہاتھ پر اسے اس کی طرف بڑھا دیا. The gold seemed to shine softly as if with her own warm and loving spirit. سونا اتنا لطیف انداز سے چمک رہا تھا گویا اس کے اپنے گداز اور محبت بھرے جذبات سے چمک اٹھا ہو. Isn't it perfect, Jim? جم کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ I hunted all over town to find it. اسے پانے کے لیے میں نے سارا شہر چھان مارا. You'll have to look at your watch 100 times a day now. اب تمہیں دن میں 100 بار گھڑی دیکھنا پڑے گی. Give me your watch. مجھے اپنی گھڑی دے دو. I want to see how they look together. میں دیکھنا چاہتی ہوں دونوں ایک ساتھ کتنی پیاری لگتی ہیں. جم sat down and smiled. جم بیٹھ گیا اور مسکرا دیا. Della, said he. Della, اس نے کہا, let's put our Christmas gifts away and keep them a while. آؤ کرسمس کے تحفے ایک طرف رکھ دیں اور کچھ عرصہ کے لیے انہیں سنبھال کر رکھ لیں. They are too nice to use now. وہ اتنے اچھے ہیں کہ اب استعمال نہیں ہو سکتے. I sold the watch to get the money to buy the combs. کنگھیاں خریدنے کے لیے رقم حاصل کرنے کی خاطر میں نے وہ گھڑی بیچ دی. And now I think we should have our dinner. اور میرا خیال ہے اب ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to the newborn Christ child. آپ جانتے ہیں مجائی جو نومولود ننھے عیسیٰ کے لیے تحفے لائے تھے دانا آدمی تھے. حیرت انگیز حد تک دانا آدمی. They were the first to give Christmas gifts. کرسمس کے تحفے پیش کرنے والے سب سے پہلے آدمی وہی تھے. Being wise, their gifts were doubtless wise one. چونکہ وہ دانا تھے ان کے تحفے بھی بلا شبہ شاندار تھے. And here I have told you the story of 2 children who were not wise. اور میں نے تمہیں 2 بچوں کی کہانی سنائی ہے جو دانا نہیں تھے. Each sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other. ایک دوسرے کے لیے تحفہ خریدنے کی خاطر ہر ایک نے اپنی انتہائی قیمتی چیز بیچ دی. But let me speak a last word to the wise of these days. مگر مجھے آج کے دانا لوگوں سے آخری بات کہہ لینے دیں. Of all who give gifts. جو لوگ تحفے دیتے ہیں. These two were the most wise. یہ دونوں ان سب سے زیادہ دانا ہیں. Of all who give and receive gifts. جو لوگ تحفے دیتے اور وصول کرتے ہیں. Such as they are the most wise. جیسا کہ وہ ہیں ان سب سے دانا ہیں. Everywhere they are the wise one. ہر مقام پر وہ دانا ہیں. They are the Magi. وہ مجائی ہیں.